سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایک لمحہ کے لیے بدر بن مغیرہ کے دل میں لطیف دھڑکنیں پیدا ہوئیں اور ایک جانی پہچانی صورت اس کی نظروں کے سامنے اب موجود ہوئی۔ بدر بن مغیرہ نے لونڈی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیجیے اور کہیے میرے لیے دعا کیا کریں۔ شام کے وقت ربیہ کو اپنے باپ سے یہ معلوم ہوا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن کی طرف جا چکا ہے۔ فریڈیننڈ سرحدی عقاب سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اسے صخرہ پر ابو الحسن کے قابض ہو جانے کی خبر ملی۔ اس نے اپنے تمام گورنروں اور سرداروں کو تیاری کا حکم دیا۔ یہودی تاجروں کے بیس میں اس کے جاسوس اسے ابو الحسن کے عزائم سے باخبر کرتے رہتے۔ اس نے ایک بہت بڑی صلیب اپنے محل کے دروازے پر نصب کرائی اور قصلہ کے عوام کے سامنے یہ حلف اٹھایا کہ جب تک میں یہ صلیب کسر الحمراء کے دروازے پر نصب نہ کروں گا دم نہ لوں گا۔ سلطنت کے تمام امراء نے اس کی تقلید کی۔ اس کے بعد سلطنت کی ہر گوشے سے لوگ قصلہ پہنچتے اور اس صلیب کے سامنے یہ عہد کرتے کہ وہ غرناطہ کو فتح کیے بغیر اپنی تلواریں نیا میں نہیں ڈالیں گے۔ ایک دن غرناطہ کا ایک یہودی فریڈیننڈ کے پاس پہنچا اور اس نے ایک خط پیش کیا۔ خط پڑھ کر فریڈیننڈ نے ایلچی سے کہا، تم نے ہماری بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے اور اگر اس خط کا جواب غرناطہ پہنچا سکو تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہودی نے جواب دیا، میں یہ خدمت خوشی کے ساتھ سر انجام دوں گا۔ فریڈیننڈ نے کہا، اگر تم تحریری پیغام لے جانے میں خطرہ محسوس کرو تو ہم کل تمہیں ایک زبانی پیغام دیں گے۔ یہودی نے کہا، میں تحریری پیغام لے جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ غرناطہ سے آئے ہوئے کئی چوکیوں پر تلاشی لینے کے باوجود وہ یہ خط نہیں دیکھ سکے۔ فریڈیننڈ نے کہا، تم ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن تلاشی کے وقت تم نے یہ خط کہاں چھپا رکھا تھا؟ یہودی نے جواب دیا، یہ خط ابو داؤد نے میرے جوتے کے اندر سی دیا تھا۔ بہت اچھا، کل ہم سے ملو۔ یہ کہتے ہوئے فریڈیننڈ نے ایک سپاہی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایلچی کو شاہی مہمان خانے میں لے جائے۔ ایلچی کے چلے جانے کے بعد فریڈیننڈ نے دوبارہ غور کے ساتھ خط پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھ کر ملکہ کے کمرے میں پہنچا۔ ملکہ تم ہار گئیں۔ اس نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب؟ تم نے ابو داؤد کے متعلق شرط لگائی تھی کہ ہمارے ساتھ وہ غداری کر رہا ہے۔ لو یہ خط پڑھ لو، تمہارے تمام شکوک رفع ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے خط ملکہ کو پیش کر دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اس خط سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق ہمارے شکوک بے بنیاد تھے، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ لکھنے والا ابو داؤد ہے اور وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں الحمراء پر اچانک حملہ کی ترغیب دی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں اس میں بھی کوئی خطرناک چال نہ ہو۔ فریڈیننڈ نے جواب دیا، ابو الحسن کے ارادوں اور تیاریوں کے متعلق مجھے اپنے جاسوسوں کی زبانی بھی بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ مجھے ابو داؤد کی اس بات سے اتفاق ہے کہ ہمیں صخرہ کے نقصان کی تلافی کے لیے غرناطہ کی سرحد کے کسی اہم شہر پر اچانک قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ عرصہ کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہمارے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں قابض کا گورنر ان پر بے خبری کی حالت میں حملہ کر دے تو جس قدر آسانی کے ساتھ انہوں نے صخرہ پر قبضہ کر لیا ہے، اسی قدر آسانی کے ساتھ ہم الحمراء پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ بے خبر ہوں گے؟ کہ یہ ممکن نہیں کہ ابو داؤد نے غرناطہ پہنچ کر اپنی قسمت مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہو اور یہ خط اس نے ابو الحسن کے ایما سے بھیجا ہو۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہارے خدشات بے بنیاد ہیں، لیکن اگر یہ بھی ہو تو ہمارے ارادوں سے باخبر ہونے کے لیے اس خط کا جواب کا انتظار کریں گے، اور میں یہ احتیاط کر سکتا ہوں کہ جب تک حاکم قادس الحمہ پر قبضہ نہ کر لے وہ ہمارے خط کا انتظار کرتے رہیں۔ ابو داؤد کا یہ کہنا غلط نہیں کہ الحمہ غرناطہ کی کنجی ہے اور اس پر قابض ہو کر ہم آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ میں آج ہی قادس کی گورنر کو پیغام بھیجتا ہوں اور خود کل لوشا کی طرف کوچ کروں گا۔ ان کی ساری توجہ میری طرف ہوگی اور قادس کی فوج کو الحمہ پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں کرتبہ اور اشبیلیہ کی افواج کو بھی پیش قدمی کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی محاذ سے نقصان اٹھائیں گے تو وہ یقیناً الحمہ کا محاذ نہیں ہوگا۔ ابو الحسن کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ فریڈیننڈ اپنے لشکر جرار کے ساتھ قصلہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے کرتبہ اور اشبیلیہ کی افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع بھی ملی۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ الزغل کی قیادت میں دے کر اشبیلیہ کی فوج کا راستہ روکنے کا حکم دیا۔ دوسری فوج کی قیادت کے لیے اسے موسیٰ سے زیادہ کوئی آدمی موزوں نظر نہیں آتا تھا، لیکن بعض امراء کے مشورے پر اس نے موسیٰ کو غرناطہ میں ابو عبداللہ کے پاس چھوڑ دیا اور فوج کی قیادت کے لیے بدر بن مغیرہ کو بلا بھیجا۔ بدر بن مغیرہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہی لے کر غرناطہ پہنچا اور کرتبہ کی سرحد کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سنبھال لی۔ باقی فوج کی قیادت ابو الحسن نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔
روانہ ہونے سے پہلے اس نے ابو عبداللہ کو بلا کر کہا، بیٹا، میری اور الزغل کی غیر حاضری میں تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تم اپنی عمر کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ دارالسلطنت کا انتظام سنبھال سکو، تاہم میں موسیٰ کو تمہاری مدد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری نگاہ میں اس کا درجہ الزغل سے کم نہیں۔ اس کے مشورہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یاد رکھنا کہ جب تک تم اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس نہ لے لوگے میری روح بے چین رہے گی۔ ابو عبداللہ نے کہا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے اس موقع پر بھی آپ کی فوج کا ایک سپاہی بننے کی سعادت نصیب نہیں، تاہم جو فرض آپ نے مجھ پر عائد کیا ہے میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ہر محاذ پر موسیٰ جیسے تجربہ کار جرنیل کی ضرورت ہوگی۔ اس کا آپ کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ میری مدد کے لیے آپ کسی اور کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، تمہارا خیال درست ہے، لیکن موسیٰ کو یہاں چھوڑنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ کمک کے لیے نئے سپاہی بھرتی کر سکے گا۔ غرناطہ سے کوچ کرنے کے بعد ابو الحسن نے سرحد کے ایک شہر کے پاس پڑاؤ ڈال دیا اور فرڈیننڈ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ موسیٰ کی جگہ لینے کے لیے غرناطہ کی فوج کے دو بہترین سالار الزیغری اور نعیم رضوان اس کے ساتھ تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے اور ابو الحسن کو پتہ چلا کہ فرڈیننڈ کی افواج سرحد کے پار ایک مقام پر آ کر رک گئی ہیں۔ الزغل اور بدر بن مغیرہ کی طرف سے بھی اسی قسم کی اطلاعات ملی کہ اشبیلیہ اور کرتبہ کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی افواج سرحد کے قریب رک گئی ہیں، لیکن تیسرے ہفتے اسے اچانک یہ اطلاع ملی کہ حاکم قدس نے فوری پیش قدمی کے بعد الحمہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس خبر سے اسے یہ احساس ہوا کہ سرحد کے پار 3 محاذوں پر کسلا، کرتبہ، اشبیلیہ کی افواج کے رک جانے کی کیا وجہ تھی۔ الحمہ کی فتح کے ساتھ ہی ابو الحسن کو اس قسم کی اطلاعات ملی کہ حاکم قدس نے اس شہر کے ہزاروں باشندوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ الحمہ غرناطہ کے دفاع کے لیے اہم ترین قلعہ تھا۔ وہاں سے دشمن کی افواج کسی وقت بھی غرناطہ پر چڑھائی کر سکتی تھی۔ غرناطہ کے طول و عرض سے میرا الحمہ کی صدا بلند ہوئی۔ سب یہ کہتے تھے کہ غرناطہ کی کنجی دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ ابو الحسن نے محسوس کیا کہ فرڈیننڈ اب اس کی توجہ الحمہ کی طرف مبذول کر کے کسی شہر پر حملہ کرے گا، اس لیے اس نے الزغر اور بدر بن مغیرہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے اپنے محاذ پر رہیں اور خود اپنی نصف فوج الزیغری کو دے کر الحمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ الزیغری نے الحمہ کو محاصرہ میں لے لیا اور باہر سے رسد و کمک کے تمام راستے بند کر دیے۔ فرڈیننڈ کو الحمہ کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے اپنے لشکر کو 3 اطراف سے پیش قدمی کا حکم دیا۔ سب سے پہلے بدر بن مغیرہ کے ساتھ کرتبہ کی افواج کا تصادم ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے انہیں سرحد میں داخل ہونے کا موقع دینے کی بجائے خود سرحد عبور کر کے حملہ کر دیا۔ کرتبہ کے لشکر کے مقابلہ میں اس کی فوج کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کے طریقے جنگ کے سامنے کرتبہ کی افواج کی پیش نہ گئی۔ بدر بن مغیرہ کسی میدان میں اپنی فوجی قوت کی نمائش کرنے کی بجائے چند دن اپنی فوج کے طوفانی دستوں کے عقبی حملوں سے کرتبہ کی فوج کو سخت نقصان پہنچاتا رہا۔ اس کے سواروں کے چند دستے اچانک دشمن کے ہراول کے سامنے نمودار ہوتے اور باقی میمنہ اور میسرہ اور عقب کی صفیں دھرم بھرم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے، اور یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ کرتبہ کے سپاہیوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غرناطہ کی فوج کا سالار سرحدی عقاب ہے، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، دونوں صورتوں میں ان کی تباہی ناگزیر ہے۔ دوسری طرف الزغل کی فوج کے ساتھ اشبیلیہ کے لشکر کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ فرڈیننڈ کو کرتبہ کے سالار کی پریشانی کا علم ہوا تو اس نے لوشا پر چڑھائی کر دی۔ ابو الحسن اس کا ارادہ بھانپتے ہی لوشا کے نواح میں جا پہنچا، لیکن جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ فرڈیننڈ کی افواج اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہیں۔ ابو الحسن کو سے کسی بھاری قومت کی توقع نہ تھی، اس لیے اس نے الزغل کو بلا بھیجا۔ الزغل نے بھی لوشا کے محاذ کی اہمیت معلوم کی، لیکن بھائی کی مدد کو پہنچنے سے پہلے اس نے اشبیلیہ کی فوج پر زوردار حملہ کیا اور اسے کافی نقصان پہنچانے کے بعد لوشا کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے الزیغری کو یہ حکم بھیج دیا کہ اگر اشبیلیہ کی افواج الحمہ کا رخ کریں تو تم محاصرہ اٹھا کر لوشا پہنچ جاؤ۔ الزیغری ایک مقام سے الحمہ کی فصیل توڑ چکا تھا کہ اشبیلیہ کی ٹیڈی دل فوج پہنچ گئی۔ اب شہر کو فتح کرنے کی بجائے اس کے سامنے اہم ترین مسئلہ اپنے سپاہیوں کو بچا کر نکالنا تھا، جن کے گرد چاروں طرف سے اشبیلیہ کی فوجوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ الزیغری نے مایوسی کی عالم میں بھی ہتھیار ڈالنے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی اور فوج کو منظم کر کے ایک طرف دعویٰ بول دیا۔ سب سے آگے نیزہ بازوں کی قطاریں تھیں اور ان کے پیچھے پیادہ فوج تھی۔ نیزہ بازوں نے گھیرا توڑ کر پیادہ فوج کے لیے رستہ صاف کیا اور الزیغری کے سپاہی کسی نقصان کے بغیر لڑتے بڑھتے ایک ندی کے پل تک پہنچ گئے، لیکن دشمن کی فوج کا ایک دستہ اس پل کے دوسرے سرے پر پہلے ہی طاق لگائے بیٹھا تھا۔ الزیغری کی فوج پھر ایک بار دشمن کے نرغے میں تھی اور ان پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اچانک ندی کی دوسری طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور آن کی آن میں 500 سوار ارد گرد کے بادلوں سے نمودار ہوئے۔
اور انہوں نے پل کے دوسرے سرے پر الدیگری کا راستہ روکنے والے دستے پر حملہ کر کے پل بھر میں ان کا صفایا کر دیا۔ جب الدیگری کے پیادہ اور سوار سپاہی ندی کے دوسرے کنارے ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اسے پتہ چلا کہ اس کے مددگار گرناتا سے آئے۔ اس نے دستے کے سالار کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ایک نقابپوش نے گھوڑا آگے بڑھا کر تہمکانہ لہجے میں کہا، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم فوراً لوشا پہنچ جاؤ۔ الدیگری نے نقابپوش کی آواز پہچانتے ہوئے چونک کر کہا، میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والا موسیٰ بن ابی غسان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ نقابپوش نے کہا، لیکن میرے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، سلطان بہت ناراض ہوگا۔ ان سے میرا ذکر نہ کرنا، میرے لیے گرناطہ چھوڑنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن ابو عبداللہ کو یہی خیال ہے کہ میں فوجی مستقر میں موجود ہوں۔